السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر ہم تاریخ کی طرف جائیں گے اور خصوصاً تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی، جب انگریز جو ہے وہ ہندوستان پر قابض ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مسلمان حکمران تھے ہندوستان کے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ انگریزوں کے اس قبضے کے بعد، ہندوستان کے اوپر قبضے کے بعد، کئی سارے علماء نے تحریک آزادی کا آغاز کیا، اور اس کے اندر ہندوستان کے بڑے نامور علماء، بڑے جید علماء وہ اس تحریک آزادی کا حصہ رہے اور اس تحریک آزادی کو وہ لیڈ کرتے رہے۔ یہاں پر میں خصوصاً کچھ علماء کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، شیخ الاسلام، جنہوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا، تحریک آزادی کو، اور ان کے نام کے ساتھ ریشمی رومال تحریک کو خصوصاً طور پر جوڑا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کئی سارے دوسرے رفقا تھے جو اس تحریک کا حصہ رہے ہیں، جس کے اندر مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری، اور خصوصاً میں ذکر کرنا یہاں پر چاہوں گا وہ مفتی سید عدنان کا کاخیل صاحب کے دادا مولانا وزیر گل صاحب کا کاخیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ جن کا تعلق نوشہرہ کے علاقے زیارت کا کاسب سے ہے، جہاں سے میرا بھی تعلق ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں کے ایسے علماء، جید علماء، جو کہ صرف علم دین سے لوگوں کو روشناس نہیں کرا رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ان تحریکوں کا حصہ رہے اور اس کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے کئی رفقا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے علماء تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہندوستان سے، اور ان کو پھر لے جایا گیا مالٹا جزیرے۔ یہاں پر مالٹا جزیرے کی تفصیلات ہم یہاں پر آپ کو بتانا پسند کریں گے۔ آپ اگر اس نقشے کو دیکھیں تو مالٹا جزیرہ ایک انتہائی اہم لوکیشن ہے، کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے اوپر، اور اسی دوران جو مالٹا جزیرہ تھا 1814 کے اندر برطانیہ نے مالٹا جزیرے کے اوپر قبضہ کیا، وہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی، اور یہ مالٹا جزیرے کی لوکیشن کو اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ سے ہندوستان جاتے وقت یہ راستے کے اندر پڑتا ہے، اور اس مالٹا جزیرے کو انگریز فوجیوں نے چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا، جہاں پر ان کے بحری جو بیڑے تھے وہ وہاں پر قیدیوں کو لاتے تھے اور وہاں پر قید کرتے تھے، جو بھی تحریک آزادی کے قیدی ہوتے تھے، جو ان کے لیے جہاں جہاں پر ان کا تسلط تھا یا جہاں پر انہوں نے حکمرانی قائم کی تھی، وہاں پر جو علماء یا جو افراد، جو فوجی ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتے تھے، تو ان کو ان جگہوں سے گرفتار کر کے تو وہاں پر قید یا نظر بند کیا جاتا تھا۔ تو مالٹا جزیرے کی ایک تو یہ جغرافیکل اہمیت ہے، جغرافیائی اہمیت ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی جگہ پر تھی کہ یہ راستے میں پڑتا تھا۔ دوسری جو اس کی اہمیت تھی، اگر آپ دیکھیں تو یہ مالٹا جزیرہ اصل میں یورپ کا حصہ ہے، یہ یورپ کا ایک جزیرہ ہے، اور اس کا جزیرے کا آپ کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا زمینی رابطہ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر نقشے کے اندر دیکھیں تو اس کے ارد گرد سارا سمندر ہے، تو اس لیے کسی بھی ملک کا اس جزیرے کے اوپر زمینی راستے سے حملہ کرنا یا زمینی راستے سے داخل ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس جگہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور یہاں پر جنگی ساز و سامان، جنگی بیڑے اور فوجی چھاؤنی، اور یہاں پر قید خانے یا عقوبت خانے بنائے گئے تھے جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اچھا، ان علماء کے مالٹا جزیرے میں قید ہونے کے اوپر ان احوال کو بیان کرنے اور اس پورے پس منظر کو بیان کرنے کے اوپر کئی ساری اردو اور انگریزی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس کے اندر کئی ساری کتابیں ان علماء نے خود لکھی ہیں، کچھ دوسرے علماء نے لکھی ہیں، اور کچھ کتابیں اس میں انگریز جو رائٹر تھے انہوں نے بھی لکھی ہیں۔ یہاں پر کچھ جو قابل ذکر کتابیں ہیں، اس کے اندر نقش حیات اسیران مالٹا، تحریک ریشمی رومال ہیں، جو کہ اردو کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اندر ایک کتاب ہے حسین احمد مدنی، دی جہاد فار اسلام اینڈ انڈیاز فریڈم، اور یہ کتاب لکھی ہے باربارا ڈی میٹکالف نے۔ اس کے علاوہ ایک اور انگریزی کتاب ہے جو کہ لکھی گئی ہے، اس کا نام مولانا حسین احمد مدنی، اے بیبلیوگرافیکل اسٹڈی بائی ڈی آر گویال۔ تو یہ دو انگریزی کتابیں ہیں جو انگریز رائٹرز نے لکھی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر، ان تمام انگریزی اور اردو کتابوں کے اندر جس بات کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام علماء کو مالٹا جزیرے کے اندر قید کیا گیا تھا۔
اب سوال یہ ہے کہ مالٹا جزیرہ چونکہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، کافی بڑی جگہ ہے، تو پھر کچھ اس کے اندر پھر اختلاف ہے، کچھ رائٹرز کا یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا، جو موجودہ انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا کے نام سے ہے، ایک جگہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان علماء کو وہاں پر قید کیا گیا تھا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، ان کو قلعہ وارڈالا یا جس کو فورٹ وارڈالا کہا جاتا ہے تو وہاں پر قید کیا گیا تھا۔ اب ڈفرنس کیا ہے دونوں کے اندر؟ جو انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا ہے، موجودہ جو مالٹا جزیرہ ہے اس کے اندر، وہ جو بندرگاہ ہے مالٹا جزیرے کا اس سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن جو قلعہ وارڈالا ہے یہ 1.2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب جن علماء کا خیال ہے، جن مورخین کا یا جن قلم نگاروں کا خیال ہے کہ ان کو فورٹ وارڈالا کے اندر رکھا گیا، وہ اس کے ثبوت میں کچھ چیزیں مہیا کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اچھی بڑی تفصیلی جو ایک تھیسس کے شکل میں یا سائنوپسس کے شکل میں ایک پیپر لکھا گیا ہے، وہ اسماعیل ناخدا صاحب ہیں، جنہوں نے ان تمام ثبوتوں کو اکٹھا کیا ہے اور لٹریچر اور کتابوں سے، انگریزی اور اردو کتابوں سے مواد اکٹھا کر کے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو قلعہ وارڈالا کے اندر قید کیا گیا تھا، نہ کہ انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا۔ اب جن مورخین یا جن رائٹرز کا یہ خیال ہے کہ ان کو قلعہ وارڈالا کے اندر رکھا گیا، اس کے پہلے ثبوت کے اندر وہ شیخ الہند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، جو ان کا سفر نامہ ہے، اس کے اندر مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب ہم ادھر مالٹا کے جزیرے بندرگاہ، اس بندرگاہ پہ پہنچے تو وہاں سے پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گاڑی کے ذریعے لے جایا گیا، کیونکہ وہ ضعیف تھے اور عمر ان کی زیادہ تھی، لیکن باقی جو ان کے رفقا تھے، مولانا چرکل کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء، ان کو پیدل لے جایا گیا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا میں رکھا گیا تو وہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 12 کلومیٹر پیدل طے کرنا یہ تھوڑا اس کو سمجھنے کے اندر مشکل آ رہی ہے، تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ ان کو جو فورٹ وارڈالا ہے یا قلعہ وارڈالا ہے اس کے اندر رکھا گیا۔ اور آپ ان دونوں جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کے اندر کہ انٹرنیشنل اسکول آف وارڈالا کہاں پہ واقع ہے اور قلعہ وارڈالا کہاں پہ واقع ہے، تو قلعہ وارڈالا بندرگاہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر ان علماء کے ان کی گرفتاری اور پھر ان کو نظر بند کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو فروری کے مہینے میں، فروری 1917 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس جگہ پہ لے جایا گیا۔ اب جب ان کو وہاں پر لے جایا گیا تو وہاں پر قید خانوں کی جو صورتحال بتاتے ہیں رائٹرز، ان کا خیال ہے کہ یہاں پر 2 قسم کے قید خانے تھے۔ ایک تو اس کو ٹرنچ آپ کہہ سکتے ہیں یا موٹ کہہ سکتے ہیں۔ موٹ ایسی جگہ ہے، آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو ارد گرد پانی سے بھرا ہوتا ہے، ایک خندق قسم کی جگہ ہوتی ہے جو ارد گرد سے پانی سے بھری ہوتی ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو خشکی ہوتی ہے اس کے اوپر یا بلڈنگ ہوتی ہے یا خیمے بنائے ہوتے ہیں اور وہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو جو 2 جگہ جو تھیں ان کے نام تھے، پہلی جگہ جو قید خانہ تھا اس کو روگیٹ کیمپ کہتے تھے، اور وہاں پر لو رینک جو قیدی ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا، اور یہ عام طور پر ایک خندق کی شکل میں، اور یہ جو گیٹ ہے اس کے قریب جو قید خانہ تھا یا جو بڑا کمپلیکس تھا اس کمپلیکس کے قریب تھی یہ جگہ۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ تھی، وہ خیمے نہیں تھے، وہ باقاعدہ عمارت تھی، سالڈ عمارت پتھروں سے بنی ہوئی، اور اس کو عرب کیمپ کہتے تھے، ایک روگیٹ کیمپ اور ایک عرب کیمپ۔ تو عرب کیمپ کے اندر، روگیٹ کیمپ کے اندر تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں پر لو رینک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، لیکن عرب کیمپ کے اندر وہاں پر ہائی رینک قیدیوں کو، جو بڑے لیول کے ہوتے تھے، ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو جب ان علماء کو، علماء ہند کو جب وہاں پر لے جایا گیا، شیخ الہند اور ان کے رفقا کو، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اور باقی مورخین بھی یہ لکھتے ہیں کہ ان کو پہلے لے جایا گیا روگیٹ کیمپ، اس کے بعد ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں ان کو روگیٹ کیمپ سے عرب کیمپ کے اندر لے جایا گیا، جو کہ سالڈ اور کافی وہاں پر سہولیات بھی اچھی تھیں اور جہاں پر ہائی رینک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اب اس موقف کے ثبوت میں، اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو قلعہ وارڈالا کے اندر رکھا گیا تھا، دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ قید تھے قلعہ وارڈالا کے اندر، وہاں پر خلافت عثمانیہ کے ایک جاسوس اور آفیسر کرنل اشرف بے، وہ بھی وہاں پر قید کیے گئے تھے، اور اشرف بے کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب ہے جو ایک انگریز رائٹر نے لکھی ہے،
اور اس رائٹر کا نام بینجامن سی فورٹنا ہے، اور اس کی کتاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مواد ان کے کاغذات جو ان کی زندگی سے بچ گئے تھے، ان کاغذات تک رسائی اشرف بے کے خاندان والوں نے ان کو دی اشرف بے کی وفات کے بعد، اور اس معلومات کی بنیاد پر اس نے پھر یہ کتاب لکھی۔ تو اس کتاب کے اندر بینجامن سی فورٹنا لکھتے ہیں کہ ایک جو ترکی کے خلافت عثمانیہ کے ایک فوجی تھے، ان کو جنگی جرائم کی پاداش میں ان کو وہاں پر پھانسی دی گئی، اور پھر ان کو غسل، ان کا کفن دفن اور ان کا جو باقی سارے مذہبی جو وہ تھے ضروریات تھیں وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو غسل دیا، کفن دفن دیا، اور پھر ان کو وہاں پر ایک قبرستان کے اندر دفن کیا گیا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ کبھی کبھی اس قبرستان میں ان کی قبر پہ حاضری دینے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ دوسرا ثبوت جو بینجامن سی فورٹنا نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کرنل اشرف بے، کہ جن کو خلافت عثمانیہ کے جو جاسوس تھے اور فوجی تھے، وہ کبھی کبھی ایک ہندوستانی عالم کے ساتھ اس قلعہ ورڈالہ کے اندر ملتے تھے، اور اس ہندوستانی عالم کا نام شیخ مولانا حسین احمد مدنی تھا، اور یہ جب آپس میں ملتے تھے تو یہ سیاست، مذہب، انٹرنیشنل حالات جو چل رہے ہوتے تھے، اشرف بے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے تھے، خلافت عثمانیہ کے بارے میں بات کرتے تھے، تو یہ ان کے موضوعات ہوتے تھے، اور اس چیز کا حوالہ وہ اشرف بے کے وہ پیپرز دیتے تھے جس کو انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ کتاب لکھی۔ اچھا، اس کتاب کا نام، اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، بینجامن سی فرینکلن کی کتاب، تو اس کتاب کا نام ہے دی سرکیزین A Life of Ashraf Bey, Late Ottoman Insurgent and Special Agent۔ تو پھر اس میں انہوں نے یہ تفصیل بھی لکھی ہے کہ اشرف بے کو حجاز کے اندر گرفتار کیا گیا، اور ترکیوں کا جو جنگ خیبر تھا اس کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اپریل 1917 کی بات ہے یہ، آپ ذرا اس کو اگر کنیکٹ کریں تو فروری 1917 میں علماء ہند کو وہاں لے جایا گیا، اور اپریل 1917 کے اندر کرنل اشرف بے کو وہاں پر لے جایا گیا۔ پھر ان کو جب حجاز کے اندر گرفتار کیا گیا تو پھر ان کو جدہ لے جایا گیا، جدہ سے پھر ان کو سویس کنال آپ کو پتہ ہے مصر کے اندر ہے، وہاں لے جایا گیا۔ پھر قاہرہ جو موجودہ مصر کا دارالخلافہ ہے وہاں پر لے جایا گیا، وہاں سے الیگزینڈریا لے جایا گیا، قاہرہ سے الیگزینڈریا، کیونکہ الیگزینڈریا بھی برطانیہ کی ایک فوجی چھاؤنی تھی، اور وہاں پر ان کے فوجی اور جو کچھ لوگ تھے وہاں پر رہتے تھے۔ اور 1937 میں پھر برطانیہ نے اپنا جو فوجی چھاؤنی تھی ان کی، وہ انہوں نے مالٹا سے شفٹ کی تھی الیگزینڈریا، جو کہ مصر کے قریب ہے، اور آپ اس میپ کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر الیگزینڈریا سے ان کو لے جایا گیا مالٹا۔ تو ان کا خیال ہے کہ اشرف بے کو جس راستے کے ذریعے سے لے جایا گیا مالٹا، تو اسی راستے سے لگ بھگ تقریباً اسی راستے سے ان علماء ہند کو بھی مالٹا جزیرے لے جایا گیا۔ پھر ایک اور ثبوت کے طور پر کہ یہ علماء جو تھے یہ ورڈالہ قلعے کے اندر قید تھے، اس کی ایک اور ثبوت جو مورخین مہیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے جن کا نام شیخ نصرت حسین تھا، وہ اس نظر بندی کے دوران وفات پائے تھے، اور پھر ان کو بھی وہاں پر دفن کیا گیا ہے مالٹا جزیرے کے اندر۔ اچھا، مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیخ نصرت حسین جب فوت ہوئے، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو لانے کے لیے اس کی کافی اچھی خاصی قیمت جو ہے پاؤنڈز کے اندر وہ کرنل اشرف بے نے ادا کی تھی، تاکہ مسلمانوں کو جو فوجی ہے وہاں پر وہ مسلمانوں کو لائیں اور وہ شیخ نصرت حسین کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور اس بات کا علم علماء شیخ الہند اور باقی ان کے رفقا کو بھی نہیں تھا، اور جنازے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کی قیمت جو ہے جنازے میں لوگوں کو لانے کے لیے اس کی قیمت اچھی خاصی پاؤنڈ کے اندر وہ کرنل اشرف بے نے ادا کی تھی، اور پھر اس کا ان کے اوپر بڑا اثر ہوا، اور وہ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے وہ کرنل اشرف بے کو ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ تمام واقعات اور کارگزاریاں اور سوانح عمریاں اور یہ واقعات، یہ سٹوری سننے کے بعد آپ سب کا دل کرے گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام جگہوں کی وہ خود زیارت بھی کریں، اس کو دیکھیں۔ تو ہمارا انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ مستقبل قریب میں کورونا کے حالات تھوڑے بہتر ہوں
تو چونکہ میرے لیے یہاں پر جانا آسان ہے تو مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہاں پر وزٹ کروں گا مالٹا جزیرے کا، اور یہاں پر ان تمام جگہوں کی آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ ورچوئل وزٹ کرائیں اور ان تمام جگہوں کی زیارت کرائیں کہ جہاں پر یہاں پر ان کو جہاں پر نظر بند کیا گیا تھا شیخ الہند اور ان کے رفقا کو، اشرف بے کو اور باقی مسلمان قیدیوں کو، اور اس قبرستان کی بھی ہم آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے ورچوئل، کہ جہاں پر شیخ نصرت حسین اور دوسرے جو خلافت عثمانیہ کے فوجی تھے جو قید کیے گئے تھے اور بعد میں کوئی وفات پا گیا اور کسی کو وہاں پر پھانسی دی گئی اور پھر وہاں پر قبرستان کے اندر دفن کیے گئے، تو ہم ان تمام جگہوں کو ان کی کھوج لگانے اور ان کو ان تک رسائی کے لیے کوشش کریں گے اور آپ کو وہاں کا ایک ورچوئل وزٹ کرائیں گے۔ تو اگر اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی سجیشنز ہوں تاریخی حقائق کے حوالے سے، یا ان جگہوں میں کسی مالٹا جزیرہ کے اندر کسی ایسی خاص جگہوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کوئی سجیشنز ہو، تجاویز ہو، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔